اس وقت وہ عمل ہوگا. تو نیت کرے ہم طبیعت والا دین نہیں بلکہ حکم والے دین پر چلیں. حکم والا دین آئے گا اطاعت سے. کیسے آتا ہے؟ اطاعت سے، مشورے سے آتا ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ کدھر بھی جائے گا؟ بھائی ڈور پتنگ کی کسی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا. کوئی کے ہاتھی میں نہیں ہے، کہاں جائے گی؟ گاڑی کی اسٹیئرنگ کسی کے ہاتھ میں دینا پڑتی ہے تو گاڑی صحیح چلتی ہے. ایسی گاڑی چھوڑ دیے تو کہیں بھی کھڑے میں کھائی میں جانور سے ٹکرائے گی کہیں. تو اطاعت ضروری ہے، تابع ہو جائے آدمی کہ ڈور اپنے مشورے کے ہاتھ میں، جو طے ہوگا وہ کرے، ورنہ بھٹک جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ہاں بھٹک جائیں گے. بنی اسرائیل کے زوال کی اور لعنت کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آزاد ہو گئے. آزادی کی انتہا بربادی ہے. آزاد ہے ہم، جو من میں آئے گا. ہمارے یہاں آزادی نہیں ہے، پابندی ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اجتماع بہت بڑا تھا، اس میں جہاں سے بات شروع کی حضرت نے کہ ہماری محنت بندہ بننے کی ہے. کیا بننے کی ہے؟ گجرات میں اجتماع تھا تو ان کی زبان میں بولا کہ ہماری محنت مانس بننے کی ہے. کیا کی ہے؟ مانس بننے کی محنت نہیں کریں گے تو بن مانس بن جائیں گے. بندہ بننے کی محنت نہیں کریں گے تو کیا بن جائیں گے؟ بندہ بننے کی محنت ہے. بندہ بنے گا تابع داری سے، اطاعت سے. بندے کا مطلب ہی ہے کہ وہ غلام ہو گیا، بندگی آ جائے اس کے اندر کہ اپنی طبیعت، اپنی چاہت، یہ سب قربان کرنا پڑتی ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ چلو لباس کی قربانی دے دیے، شکل بنا لیے اور یہ ساری چیزیں جو ظاہر کی ہے، نہیں، بلکہ ہر موقع پہ الگ الگ قسم کی چاہت کی قربانی لی جاتی ہے. تو بندہ بننے کی محنت ہے اور اس سے تابع داری آئے گی. اور اطاعت کی انتہا کامیابی ہے. جیسے آزادی کی انتہا کیا ہے؟ بربادی ہے. آزاد آدمی تو اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا. پابند ہے آدمی اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، تو چاہے دشواری کتنی بھی دکھے راستے میں، لیکن اس کا انجام اور اس کی منزل کامیابی ہے. یہ کامیاب ہو جائے گا. اس میں باہر کی جماعتیں بھی ہیں. باہر شہر کی جماعت جو اپنے شہر میں کام کر رہی ہے، بیان سننے آتے، ذرا ہاتھ اوپر کرے. یہ نیت کرے کہ عشاء تک یہاں پڑھ کے جائیں گے، یعنی درمیان میں سے یہی مجمع اٹھتا ہے، کیونکہ وہ طے ہوتا ہے کہ اپنے کو تشکیل کے ٹائم باہر آ جانے کا، عشاء مسجد میں پڑھنے کا، کھانا وہاں کھانے کا. کیا طے کرتے ہیں؟ کیا بھی کر کے آئے؟ ایسے ہی ہے نا. آخری تک بیٹھنا ہے. یہ پورے مجمع سے گزارش ہے کہ آخر تک بیٹھیں گے، نیت بنا کر بیٹھیں گے. ہم سب سیکھنے والے ہیں. سیکھنے کی نیت سے چلتے بولتے رہیں گے تو گاڑی کہیں اٹکے گی نہیں، اور جہاں سکھانے کی نیت کر لیے تو معاملہ پھنس جائے گا. بات کرنے والا تو یہ تصور کرے کہ یہ سب مجھ سے اچھے ہیں، سب سے گندا خراب میں ہوں. اب بات سب لے لیں گے. اگر آپ کی جذبات میں یا بات چیت میں سخت بھی نکل گئی نا تو کوئی ایکشن نہیں لے گا، یعنی ری ایکشن نہیں ہوگا. اور جہاں دوسرے کی نیت ہو گئی تو ری ایکشن ہو جائے. جیسے ہماری جماعت ہے تو اس میں ایک نوجوان پہلا چلہ لگا رہا تھا، 18-20 سال کا تھا، اور اس کی بات طے کیے. اب وہ تعلیم میں جو سنے تھے وہ کھڑا ہوا شروع کیا. آ کے بولے دیکھو بھائیو، ایسے تو بولے ہم سب چور ہیں بولے، لیکن بدترین چوری کرنے والا جو نماز میں چوری کرے.
کسی نے اس پر وہ ریئیکشن نہیں کیا کہ نیا ہے، سیکھ رہا ہے. تو جب سامنے والے سمجھیں گے کہ سیکھ رہے ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہوگا. اور جہاں لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، نیت بدل گئی کہ اس کو نشانہ بنانا، اس کو بولنا ہے، تو اب ریئیکشن ہو جائے. ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اس لیے ہم تو موت تک، شروع سے لے کے پہلے دن سے لے کے آخری دن، کام سیکھنے کی نیت سے کریں گے، کیونکہ ابھی ہم سیکھے نہیں ہیں. جو کام انبیاء والا اور صحابہ والا ہے وہ تو یعنی اس کو سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنی زندگی درکار ہے. ہم کو تو ہوا بھی نہیں لگی ہے، ہوا بھی نہیں لگی. ظاہر بدل گیا. آدمی وقت لگا کے آتا، امامہ باندھ لیتا اور بالکل ادھر خوشبو لگا کے لباس بدل کے، مولانا فرماتے تھے ایسے اکڑ کے چلتا ہے جیسے سب سے بڑا علامہ یہی ہے. تو مصنون طریقے تو اختیار کریں گے، لیکن اس میں یہ رہے گا کہ بھائی ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں. ایک ایک صحابی کی زندگی اور قربانی ہم دیکھ لیں تو ہم کو اندازہ ہوگا، تو ہم تو ان کے پیر کی دھول بھی نہیں. کام اتنا بڑا ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں. یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ بہت بڑا کام ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں. ابتدا ہے، الف با تائی ہے، مکتب پڑھ رہے ہیں تبلیغ کا. ہم تبلیغ کا کیا پڑھ رہے ہیں؟ مکتب پڑھ رہے ہیں. آتا نہیں ابھی کچھ، بس وہ پڑھتے پڑھتے بازو والا بھی سیکھ جاتا ہے. ہم بولتے رہتے تو وہ بھی سنتے سنتے یاد کر لیتا ہے کہ الف با تا پڑھ رہا ہے، ورنہ ابتدا ہی ہے. اب بتاؤ مکتب کے بچے کے اندر کیا غرور آئے گا، کیا گھمنڈ آئے گا جو مکتب پڑھ رہا ہے. ہاں حافظ بن جائے گا تو اس کو کہ میں حافظ ہے، عالم بن گیا تو میں عالم ہے، میں مفتی ہے، میں مفسر ہے، میں فقیہ ہے. لیکن الف با تا پڑھنے والے کے اندر اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں، ابھی تو سیکھ رہا ہے. تو جب تک یہ تصور اپنے ذہن میں نہیں رہے گا کہ ہم الف با تا پڑھ رہے ہیں، تب تک کہ چھوٹا پن کا اندر میں جذبہ نہیں آئے. چھوٹے ہیں ہم، بہت چھوٹے ہیں، بہت نیچے ہیں. تو بندہ بننے کی محنت ہے. اب بندہ بنے گا تابعداری سے، کہ آدمی اطاعت سے چلے، اور یہی سب سے زیادہ بھاری پڑتا ہے. مزاج کے مطابق طے ہوتا ہے تو بہت خوش، جہاں رائے کٹ گئی چہرہ بدل جاتا ہے. اتنی اچھی رائے دی ہم نہیں، وہاں بھی چہرے پہ بشاشت رہے کہ اس میں شر ہے. ہر آدمی کی اپنی رائے میں شر شامل ہے، نفس شامل ہے. ہمارا بدن اتنا گندا ہے کہ بدن سے کپڑا لگتا ہے تو پرانا ہو جاتا ہے. نئی گاڑی شو روم سے نکالتے ہیں، بیٹھے دوسرے دن 10,000 کم ہو جاتا ہے. بولے کیا ہو؟ بولے سیکنڈ ہینڈ ہو. ہم تو اتنے گندے ہیں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے پاخانہ اور گندگی لے کے پھرنے کی مشینیں اکڑتا کس بات پہ ہے؟ تیرا 2 کلو پاخانہ باہر کر دے تو تو بستر سے لگ جائے. ہمارے اکڑ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. آدمی کا جسم کیا ہے جس کا شہدہ ہے، جہاں ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال آسمان، چند سانسوں پہ کھڑا ہے خیال آسمان. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی یہ ٹوٹ کے عمارت پھر خاک میں. تو اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بے حیثیت ہے. اللہ نے حیثیت دے دی ایمان دے کر، ورنہ ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایمان دے. اب نسبت لگ گئی ہے اللہ سے، رسول سے. اب اس کی اہمیت اللہ کے ہاں اس کی حیثیت اور نسبت ہے. دوسروں کی ہم دوسروں کی اس بنیاد پر عزت اور احترام کریں کہ ایمان والا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. تو تابعداری ضروری ہے. کام میں، اپنے ماحول میں آدمی اس سے تربیت ہوگی، اور تابعداری سے نہیں چلے گا تو تربیت نہیں ہوگی. آزادی سے تربیت نہیں ہوتی، اطاعت سے تربیت ہوتی ہے. اطاعت سے آدمی چلے. مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں میں دہلی کانفرنس میں آیا تھا، حضرت سے نہیں، میں وقت لگانے آیا. مدرسہ پڑھاتے تھے
بڑے مفتی ہیں پڑوس کے ملک کے، پوری ملکی سطح پہ ان کا وہ تھا مقام، پورے ملک کے اعتبار سے. کہا مدرسے کی چھٹی تھی، چلہ لگانے آ گئے ہم. چلہ پورا کر کے ہم کتنا خوش رہتے واپسی میں. بلکہ لوگ ساری تیاری کرتے ہیں کہ گھر جا رہے ہیں، خوش تھے. آگے واپسی ہے اب ہماری، حضرت سے مل لیں گے جا کے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ حضرت سے ملنے آیا میں، ملاقات ہوئی، مصافحہ ہو گیا. حضرت سے کہا کہ واپسی ہم گھر جا رہے ہیں. ٹھیک، پرانا زمانہ ہے، روڈ پر آ کے کھڑے تھے تو وہ ٹانگا یکا چلتا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ تو اس زمانے میں باہر تھی دہلی کی بستی. انتظار کرتے کرتے بہت دیر کے بعد، گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ بھی تھی، وہاں کوئی سائے کا نظام بھی نہیں، کھڑے تھے روڈ پر جماعت پوری. آیا تو چلو اطمینان کا سانس لیا کہ چلو سواری آ گئی، اب اس پہ بیٹھ کے جائیں. آ کے جیسی اس سے معاملہ بات کرنا شروع کیے تو حضرت کا خادم آئے. آ کے حضرت نے آپ کو بلایا ہے. اب 2 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑے ہو کے سواری کا انتظار کر رہے تھے، اور سواری آئی اور خبر کیا آئی؟ حضرت نے بلایا. بوجھ تو بہت پڑا طبیعت، لیکن اب حضرت کا بلانا تھا تو چلے گئے. حضرت نے حال چال احوال پوچھا. آقا پھر انہوں نے اجازت چاہی تو کہا ٹھیک. پھر آ گئے. پھر کہا پڑی یہ مفتی پھر بہت دیر تک کھڑے رہے روڈ پر سواری کے انتظار میں. چلو بڑی دیر کے بعد سواری آئی، اس سے معاملہ طے کر کے سامان وغیرہ چڑھانا شروع کیا. پھر حضرت کا خادم آ گیا کہ حضرت نے یاد کیا آپ کو. کہا ابھی تو مل کے آیا میں. حضرت نے کہاں بلایا آپ کو؟ حضرت اب بڑا بوجھ پڑا طبیعت کی. کمال ہے، 2-4 گھنٹے ہو گئے انتظار کرتے کرتے. پھر چلو پھر چلے گئے. پھر حضرت سے ملے، مصافحہ ہوا، حال چال پوچھا، پھر اجازت مانگے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. تیسری بار آئے، پھر سواری کا انتظار. سواری پہ سوار ہونے لگے انتظار کے بعد، اور خادم آیا کہ حضرت نے بلایا. اتنا بوجھ پڑا طبیعت پہ، اتنا بوجھ پڑا. اب لیکن گئے حضرت کے پاس اور کہا وہاں ملے. اب اجازت نہیں مانگی. اب کہا بولو تو جائیں گے، نہیں تو یہیں رہیں گے. اب حضرت نے کہا کہ اب جاؤ، اب جاؤ. ایسی تربیت ہوئی. ہم تو ذرا سا میں چہرہ ایسا بدلتا ہے اپنا، اگر مزاج کے خلاف کوئی بات طے ہو جائے تو کیسے تربیت ہوگی اپنی. بہت گھسنا پڑتا ہے. سہیل بھائی تو انتقال کر گیا، اللہ غری کے رحمت کرے. وہ بولتے تھے پتا مارو کام ہے. کیا ہے؟ پتا مارو کام ہے. بہت دبانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، گھسنا پڑتا ہے. تو یہ رخ ہے اپنے کام کا. یہ اس سے ترقی ہوگی، تربیت ہوگی، پھر آدمی آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. یہ چلتا رہے. جہاں لگا دیے لگ گیا، جہاں بول دیے وہ کر دی، آواز دی آ گئے. ہم دیکھیں صحابہ کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ مسجد میں آواز لگی، باہر لے کے جانے والے صحابی اپنے سر پہ بوجھا بھی ہے، لیکن ان کے کان میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ گئے مسجد کے باہر. کہا تمہارے لیے آواز نہیں لگی، وہ مسجد میں جو ان کے لیے لگی ہے. کہا آواز تو میرے کان میں بھی پڑی ہے، میں کیسے جرات کروں جانے. آدمی اس رخ پر آنا پڑے گا. کیسے آئیں گے؟ آپ غور کرو گے تو ساری چیزوں کی بنیاد جو ہے نا، یہ ایمان پر ہے، اطاعت ہے، تابعداری ہے. اسی لیے جمعہ کے خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے اس میں یہ خاص بات پڑھی جاتی ہے کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان معتبر نہیں. امانت داری ایمان سے تعلق رکھتی ہے. صفات ایمانیہ یہ ایمان سے متعلق ہے ساری چیزیں، کہ میرے اندر یہ چیزیں صفات خوبیاں کیسے آئے گی؟ آکے ایمان کی محنت. اور آدمی ایمان کو محنت کی چیز سمجھتا ہی نہیں ہے. کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، ایمان کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی شرطیں ہیں.
اللہ کے رسول نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا اخلاص کلمے کا؟ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ اس کو حرام سے روک دے، یہ شرط ہے اس کے ساتھ، حرام سے رک جائے۔ کیسے روکے گا؟ کہ آدمی کا دین اس کے ایمان کے بقدر ہوتا ہے، ایمان کمزور ہے تو دین بھی کمزور ہے، ایمان مضبوط ہے تو دین بھی پھر اس کا مضبوط ہوگا، اعمال بھی مضبوط ہوگا۔ اور ایمان یہ روزانہ سیکھنے کی اور بنانے کی چیز ہے، خالی ہفتے میں 2 غش میں ایمان بنانے کی چیز نہیں ہے، چلے 4 مہینے میں ایمان بنانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ روز کی محنت ہے، روز محنت کی جائے، اپنے ایمان کی نیت سے ایمان کی دعوت دی جائے اور لوگوں کو اللہ کے گھر میں بلائے جائے۔ میرا حال تو ایسا ہے کہ بازو سے بھی کوئی چلا جاتا ہے تو پوچھتے نہیں کیا اس کا مسئلہ، وہ جانے اپنے کو کیا کرتے، حالانکہ اپنی خوراک ہے۔ یہ تو آدمی کیسے دھندے والا دیکھو کیسے نظر رکھتا ہے، دیکھو گاڑی لے کے کھڑے رہتے ہیں نا فروٹ والے، ہر آنے جانے والے کو دیکھیں گے، لے نہیں لے آواز لگا دیتے، خود ہی بولتے ایک دم تازہ لائے ہو، بولے میں۔ اب وہ آنے جانے والے سنتے تو ہے کان میں، تو جس کو لینا لے، لیکن آواز سب کو لگا دے، یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ لے گا کہ نہیں لے گا۔ ہماری محنت اجتماعی کے ساتھ انفرادی دعوت ضروری ہے، ابھی بھی ہم انفرادی دعوت پر نہیں آئے۔ انفرادی دعوت سے مراد یہ ہے کہ جو ملے خالی نہیں جانا چاہیے، جو بھی ملے۔ اور اب تو موقع ہے، یہ عنوان ملا ہے 15-16 دسمبر کا، یہ عنوان اپنے پاس ہے کہ اب جو ملے گا، بلکہ لوگ بول دیں کہ یار اس کو تو کوئی دوسری بات ہی نہیں آتی، جب ملو یہی بات کرتا ہے۔ یہ موضوع کب بنے گا؟ یہ اپنے اندر میں یہ بات کب پیدا ہو؟ کہ یہ بھی ایمان کا خاصہ ہے کہ جب پاورفل ہوگا نا تو بے چین کر دے گا اندر سے، یہ بے چینی اندر سے پیدا ہوگی۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیے، دعوت پر لگ گئے، ابو ذر غفاری ایمان قبول کیا، اظہار پہ لگ گئے، زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیا، شام تک پورے قبیلے کو ایمان والا بنا۔ ایک دن میں صحابہ فرماتے ہیں زمام ابن ثعلبہ جیسا نمائندہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ صبح ایمان قبول کر کے گئے ہیں اور شام تک پوری بستی میں ایمان پھیل گئے۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے، یعنی وہ بے چینی اپنے اندر ابھی تک پیدا ہوئی نہیں ہے جو اندر سے بے چین کر دے آدمی کو کہ یہ بیچارہ اس حال میں۔ بلکہ اپنے بزرگوں میں سے بعض بزرگ ایسے ہیں کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی، کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے تو رونے لگے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ سب نوجوان جا رہے ہیں، مرد عورتیں، یہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلی گئی تو ان کی آخرت برباد ہو۔ ہم تو بستیوں سے گزر بھی جاتے ہیں تو نیت نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ان بستیوں میں ہدایت دے دے، حالانکہ نیت میں اپنا کیا لگ رہا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ اللہ سارے عالم میں ہدایت عام کریں گے، ایمان کا غلبہ ہوگا، ہم نیت کر لیں گے تو اس میں اپنا بھی حصہ رہے گا۔ پہلے جماعتیں گزرتی تھی نا تو جو لے کے چلنے والے ذمہ دار ہوتے تھے وہ یہ ساری باتیں سکھاتے تھے کہ اب جانا یہاں سے دلی ہے جماعت، اب راستے میں جو شہر پڑتے تھے کہا اس کو دیکھ رہے نا نیت کر لو اللہ ان کو ایمان سے بھر دے۔ نیت کرتی چلتی تھی جماعتیں، یہاں سے پہلے دن سے دائی، اور صحابہ پہلے دن سے دائی ہے، ایسا نہیں کہ چلو ابھی وقت لگائیں گے پھر دعوت دیں گے، جتنا دین جانتے تھے اس کی دعوت شروع کر دیتے۔ ایسے ہم بولتے ہیں نا، بولے یار وہ ہمارا تو متکلم طے ہے، حالانکہ ہر آدمی دھندے کی بات کرتا ہے، کاروبار کی بات کرتا ہے، گھر کی ضرورت کی بات کرتا ہے، تو دین کی بات کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ اپنے گلی میں، محلے میں، علاقے میں، تعلق میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم سمجھائیں گے تو بات خالی نہیں جائے گی، بات رکھ لیں گے وہ، لیکن ہم وہ بس بے حسی جیسی کیفیت ہے، بس جتنا ہو رہا اتنا کر لیتے۔ بعض لوگ تو دھندے پہ دین کی بات پسند بھی نہیں کرتے،
نہیں بولے وہ عمل شام کو مسجد میں ہوتا ہے نا. بولے یہاں تو دھندے کے لیے آیا ہوں. کائے کے لیے آیا ہوں؟ دھندے کے لیے. حالانکہ ہمارا دھندا یہی ہے, مین بزنس یہی ہے, مین دھندا یہی ہے, باقی سب سائیڈ بزنس ہے. تم یہاں بیٹھ کے دھندے کے فون پہ بات کرتے اور وہاں اپنے دھندے پہ اگر جماعت کا فون آ جائے تو چہرہ بدل گیا. یہاں فون آیا تو برابر اٹھاتے تم دھندے یہاں پر, اور دھندے پہ ہے آدمی تو ڈیوٹی پہ ہے تو نہیں. بلکہ اصل کام تو یہی تھا, اور اسی کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اور اسی کے ذریعے سے اللہ پاک آسانی کے ساتھ ہدایت کو عام کر دیں گے. اور اسی کو ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ ایک ایک کی خوشامد کر کے اگر اس کو متوجہ کر دے. دیکھو ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, دل اللہ کے قبضے میں ہے, لیکن میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ اس کی خوشامد میں کر دوں. باقی فیصلہ وہاں سے. فیصلہ اس وقت ہوگا جب آپ بات پیش کر دو گے, دعوت دے دو گے تو فیصلہ ہوگا. آپ دعوت ہی نہیں دیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں آئے. اس لیے اپنے ایمان کی دعوت کے لیے انفرادی طور سے, جو نہیں سنتا, ایک مرتبہ جماعت گشت کر رہی تھی, ایک آدمی ایسا تھا جو کبھی بات سنتا ہی نہیں تھا. اب وہ گشت کرتے کرتے نائی کی دکان پہ جماعت پہنچی تو دیکھا وہ بیٹھ کے داڑھی بنوا رہا ہے, آدھا صابن لگا اور آدھا صاف ہو چکا ہے. اب وہ جماعت وہاں پہنچ گئی. اب السلام علیکم, وعلیکم السلام ہوا, بات شروع کی. اب اٹھ بھی نہیں سکتا, بھاگ بھی نہیں سکتا, سن رہا ہے بیچارہ. بلکہ پہلے قاری ظہیر صاحب بتاتے تھے کہ جو بات نہیں سنتا دیکھے کہ ہوٹل پہ بیٹھا ہے, دو آدمی گئے, ایک اس کے بازو میں بیٹھا, ایک سامنے بیٹھا. اب یہ بولتا ہے, بولے یار وہ سنا اجتماع ہو رہا ہے؟ ہاں. بولے معلوم پڑا مجھ کو بھی. اب یہ شروع ہے, ادھر سے وہ شروع ہے, بازو میں بیٹھ کے وہ بات سن رہا ہے. ہاں کہ چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. سب سے پہلی چیز تو ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے, یہ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے. جیسے اذان دعوت ہے, اذان کا کوئی مخالف نہیں ہے, ایسے کام کا کوئی مخالف نہیں ہے. ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے یا معاملات کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں, ورنہ مخالف کوئی نہیں. تو ہم تو یہ ذہن میں رہے, ہم بولتے غیر مانوس گھر ہے, بولے چھوڑ دیتے اس کو. آپ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کہاں سے شروع کی ہے؟ مانوس لوگوں میں شروع کی محنت. ابو جہل مانوس تھا, ابو بکر صدیق مانوس تھے, کہاں محنت شروع کی ہے؟ ہم کیوں متاثر ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے محنت تو وہیں سے شروع کی ہے, بلکہ مانوس نہیں, موافق نہیں, مخالف اور دشمن کو دعوت دے رہے ہیں کہ اب کلمہ پڑھ کامیاب ہو جائے گا. ایسی محنت ہو جائے کہ جیسے وہ عرب کے سردار عاجز ہو گئے تھے اور پیشکش کر دیے کہ تم چاہتے کیا ہو, کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ مال, پورے مکے کا مال جمع کر کے تم کو دے دیں گے, سب سے مالدار تم رہو. عورت جو پسند کر لو اس سے نکاح کر دیں گے. سرداری ہم بنا لیں گے اپنا سردار, تم ہمارے بڑے, لیکن یہ کام چھوڑ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنی قدرت تم کو نہیں ہے, لیکن اگر اللہ اتنی قدرت دے دے کہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو, تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں, رکنے والا نہیں ہوں. یہ اپنا رخ ہو جائے, بدل جائے کہ ہمارا تو ایک ہی کام ہے, ہم کو ایک ہی دھن ہے, ہم کو دوسرا کچھ سجائی نہیں دیتا ہے. جیسے کوئی اور چیز کی دھن لگ جاتی ہے تو آدمی جہاں جاتا ہے, جس کو ملتا ہے, وہ ایک ہی بات کرتا ہے. الیکشن کے موقع میں دیکھو, اگر کارپوریٹر کوئی کھڑا ہو گیا, اب وہ سب میت میں جائے, چاہے رشتہ داری ہو نہیں, ہر شادی میں جائے. کیوں جا رہا ہے؟ دھندا ہے اس کا, نشانہ بنایا اس نے, سوچا ہے, طے کیا ہے. ہم شرما جاتے ہیں. ارے آپ نکاح میں شادی میں بھی جا رہے ہیں نا, تو نیت کر کے جاؤ کہ دو چار کو تو کام بتا ہی دیں گے کھاتے کھاتے.
کھانا بھی ہم جان پہچان والے کے ساتھ کھاتے ہیں. اب اس سے کیا بات کریں؟ ارے تم نئے کے ساتھ کھاؤ نا, بیٹھاؤ اس کو. اب موقع ہے, جب تک کھائے بغیر تو اٹھے گا نہیں. اب شروع کر دو آپ اپنی بات. اچھا, اللہ کا فضل ہے کہ اتنا ماحول ہے کہ ہر آدمی انشاءاللہ ماشاءاللہ تو بولتے ہی ہے. نہیں بولے میری بھی نیت ہے, بولے اپنا کام ہو گیا, بات تو پہنچی نا. میت میں چلے گئے, موقع ہے تعزیت کی بات میں تشکیل کا کہ بھیجو اپنے گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں. یہ موقع ہے, آ کے یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ جائے گا اللہ کے راستے میں تو اس کے اعمال کا ثواب کا تو اس راستے میں کوئی شماری نہیں ہے. سوچ نہیں سکتا آدمی, اندازہ نہیں لگا سکتا. جب مقام پہ رہ کے ایک نماز باجماعت پڑھنے پہ 3,35,54,432 نیکی مل رہی ہے, تو اب یہ اللہ کے راستے میں جائے گا تو اس کو 7 لاکھ سے ضرب دے. کتنی ہو گئی؟ 3,35,54,432 ضرب 7 لاکھ. اب چلے میں 200 نماز پڑھے گا, اس کو 200 سے ضرب دے دو. ثواب کا تو کوئی یعنی سوچ نہیں سکتا آدمی. اجر عظیم کا وعدہ اسے کتنا دیں گے تصور کے باہر ہے. تو ہمارا کام تو ثواب کی نیت سے کرنے کا نہیں ہے, برکت کی نیت سے کرنے کا نہیں ہے. ارے بولے چلو اپنے گھر میں بھی برکت آ جائے گی. ارے بولے ذرا قدم رکھ دو. یہ غیروں کا طریقہ ہے, ہمارا نہیں ہے. حضور کو نکاح میں نہیں بولا ہے, شادی میں. ان سے زیادہ برکت والا کوئی ہے اس دنیا میں؟ نہیں بولا ہے. ختم کر دیا, سب سے کاٹ کے ایک سے جوڑ دیا. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں. سارا نظام اللہ کے چلانے سے چلتا ہے. اللہ سے جڑ جائے ساری انسانیت, پوری امت, ہمارے محلے کا ہر فرد اس کی نگاہ اللہ پر ہو. نظام تو اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. نگاہ اللہ سے ہٹ جائے گی, آدمی حرام میں مبتلا ہو جائے گا. کہاں مبتلا ہو جائے گا؟ حرام. اور حرام 4 آنا سود, اس کا اتنا بڑا وبال ہے کہ 35 مرتبہ آدمی 4 آنا سود لیا ہے, 4 آنا انٹریسٹ. گھر کے گروہ کا معاملہ بھی ابھی چل رہا ہے, اپنے عام ہے. گروہ پہ گھر رکھ دی, پوچھتے ہی نہیں مفتی سے جا کے. ہمارا تو کوئی کام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو بازار میں دکان نہیں لگانے دیتے تھے جو بازار کا دین نہیں سیکھتا تھا. بند کر دیتے تھے کہ پہلے مسجد میں جا اور بازار کا اور دھندے کا دین سیکھ کے آ, پھر دکان لگا. جب آدمی کو نہیں ملے گا نا اور نگاہ اللہ پر نہیں رہے گی تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا. اور 4 آنا سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا ہے جیسے اس نے 35 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. لیکن قباحت نکل گئی, برائی نکل گئی, عیب نکل گئے. کہ نگاہ اللہ پر نہیں ہے, نگاہ مخلوق پر ہے, دھندے پر ہے, کاروبار پہ ہے, صلاحیت پہ ہے, اپنی ذات پہ ہے, اپنی طاقت پہ ہے, اپنے پلان اور منصوبے پہ ہے. اللہ کو بھول گئے. حالانکہ جس کو بھولے ہیں وہ ہم کو نہیں بھولتا ہے, بلکہ وہ تو یاد کرتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے یاد نہیں کرتا, پھر بھی میں تجھ کو یاد کرتا ہوں. تو مجھے بھول جاتا ہے, پھر بھی اللہ ہم کو یاد کرتے ہیں. اللہ کیسے چھوڑ دیں گے ہم تو اللہ کے خاندان میں ہیں, اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کی عیال میں ہے. کہ اللہ کے خاندان اور اللہ کے کنبے میں ہیں آ کے, اس لیے اللہ تو نہیں چھوڑیں گے. ارے ماں باپ کے اولاد کتنی نالاق ہو جائے, نسبت تو باقی رہتی ہے اس کی. کون باپ ہے؟ بولے اس کا, بولے وہ فلاں باپ ہے. کیا باپ عقل دے؟ آج محنت, آج ساری دنیا میں جو ذلت طاری ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منتخب میں حدیث لکھی ہے کہ جب اپنے دھندے کاروبار پہ راضی ہو جاؤ گے, بیلوں کی دموں کے امیٹنے پہ راضی ہو جاؤ گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت طاری کرے.
مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ذلت باطل کی طرف سے آئے گی اور اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک دوبارہ امت اس محنت پر نہ آ جائے یہ ذلت سے نہیں نکل سکے. ذلت اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. آپ کتنی تدبیر کر لو عزت تو اللہ سے چلتی ہے, رسول سے ہوتی ہوئی ایمان والے تک پہنچتی ہے. نظام ہے. عزت اور ذلت کے کون مالک ہے؟ اللہ مالک. یہ دنیا کی جتنی شکلیں ہیں اس میں عزت نہیں ہے, دھوکہ ہے. جتنے اسباب ہیں سب دھوکہ ہے. مال دھوکہ ہے, بلکہ مال کی مذمت میں تو حضرت شیخ نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آپ کوئی مالدار آدمی کو دیکھو جس کو دیکھ کے طبیعت للچا جائے, یار کیا کپڑا پہنا ہے, کیا موبائل ہے, گاڑی ہے, گھوڑا ہے. کہا کوئی رئیس پروردہ آدمی کو دیکھ کے اگر اس کی طبیعت میں لالچ آ جائے, آسمان کی بادشاہت میں وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے. ذلیل اللہ کے نزدیک ہو. اس کو دیکھ کے للچا رہا ہے. ارے اس کی بے دینی دیکھ کے رونا چاہیے تھا کہ بیچارہ یہ نوجوان ایسی صلاحیت والا اگر دنیا سے ایسی چلا گیا تو آخرت برباد ہو جائے. کتنے لوگ ہیں اپنے یہاں, ہم پہنچے ہی نہیں ابھی تک بعض لوگوں کے پاس. ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی یہ واٹس ایپ پہ گھوم گیا بولے سب کو خبر ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ تبلیغ کی خبر واٹس ایپ پہ چلانے والے وہ تبلیغ کے ہمدرد نہیں بلکہ تبلیغ کے دشمن ہیں. اس لیے دشمن ہے وہ کہ جو خبر ان کو چاہیے وہ آپ خود فراہم کرتے رہتے ہو, بیچتے رہتے. وہ گھر بیٹھے دیکھتے کیا چل رہا ہے اور یہ خوش ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا میں نے. نقصان کا سبب ہے. یہ دشمنی ہے تبلیغ سے. کام کی حفاظت کو خطرہ ہے اس سے, اور آدمی خوش رہتا ہے. دھندا بھی بنا لیے لوگوں نے, پیسہ آئے گا بولے. دین سے دنیا کمانا کیسا ہے؟ آپ علماء سے پوچھو دین کے راستے سے دنیا کمانا کیسا ہے, وہ کمائی کیسی ہے. یہ رخ اپنا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی سے اس کا بدلہ لیں گے, اس کا انعام لیں گے, اور اللہ تو سب جانتے ہیں. تو بات پہنچانے میں ہم تو کوئی فرق چھوٹنے نہ پائے, کوئی گھر چھوٹنے نہ پائے. دکان پہ ملے دکان پہ, کارخانے میں ملے کارخانے میں, لوم پہ ملے دن میں ملے رات میں ملے, بازار میں ملے گھر پہ ملے, جہاں ملے. ہاسپٹل میں ملے گا تو دل نرم ہوتا ہے. اچھے انداز سے بات پیش کر, نیت کرو. آپ ایک مریض ملے بمبئی میں, جماعت جا رہی تھی ہماری باہر, بڑی بیماری, حال چال خیر خیریت کے بعد نیت کرا لی. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس عمر میں اور کبھی نہیں گئے جماعت میں اور وہ جائے. اللہ نے صحت دے دی, چلا لگا دیا. دو جملہ بولنے میں جاتا کیا ہے اپنا, دو جب بات آپ خوشامد بول دو. شرما بولے شرم لگتی ہے, کیا بولتا ہے. ہاں, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے شرم کی تعریف لکھی ہے کہ شرم کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شرم یہ ہے کہ تجھ کو تیرا اللہ ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے تجھ کو منع کیا, یہ شرم ہے. یہاں شرمانا ہے, یہ شرم نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ کو بچانا ہے, یا تواضع ایسی جگہ نہیں بتانے. نہیں بولے تم بات کر لو, بولے تم بات کر لو. ہر آدمی اپنے ایمان کی دعوت پر آ جائے کہ میرا ایمان بنے گا, میں روز اپنا سبق سناؤں گا تو میرے ایمان میں ترقی ہو. اب اس میں دن رات نہیں دیکھے. آگ لگی ہے بے دینی کی, آپ بولے میں 2.5 گھنٹہ دوں گا بجھانے میں. کیا بولتا آدمی؟ بے دینی کی آگ, اور وہ بھی 2.5 گھنٹے میں نا, بولے 1.25 گھنٹہ میں پانی مار دوں گا اس آگ پہ, بجھ جائے گی. بے دینی کی آگ لگی ہے تو کوئی محلے میں چین سے بیٹھتا ہے؟ عورت مرد بچے پھر یہ بھی نہیں کہ ارے بولے وہ پانی مت لو گندا ہے,
نہیں جو پانی ملے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مانوس ہے غیر مانوس ہے، یہ آئے گا نہیں آئے گا، بلکہ جو آئے ہمارے پاس تو ایسے ہی مال آئے، چاہیے بھی ہم کو ایسا مال. حضرت مدنی کے بارے میں ہے، مولانا فرماتے تھے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ فتنوں پہ چھا جاؤ، جہاں جاؤ مجلس کا رخ بدل دو، جہاں جاؤ اپنی بات کرو، کسی سے متاثر مت ہو. حضرت مدنی کو پتا چلا کہ باہر نوجوان شراب پیتے ہیں، رات میں گئے، جب مجلس جمی تھی، جب حضرت مدنی کو دیکھا تو چھپانے لگے کہ حضرت مدنی تو بھاری بھرکم شخصیت تھے، سارے ہی جانتے تھے، نمازی بے نمازی سب جانتے تھے ان کو. حضرت مدنی نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں بھی بیٹھوں. تو حیرت کی، بولے حضرت مدنی بھی بیٹھ کے بات شروع کی. بات ختم ہونے تک انہوں نے شراب کی بوتل زمین میں خالی کر دی، توبہ کر کے اٹھے تھے وہاں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس نے جہالت میں دن گزارے ہیں وہ اسلام کی زیادہ قدر کرے گا. اس کے پاس آپ جاؤ، اس کے دل میں جو اللہ کی عظمت ہے وہ اپنے دل میں بھی نہیں ملے گی. نیا آدمی مسجد میں آتا ہے، ہم سے زیادہ احترام سے بیٹھتا ہے، ڈرا سہما بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے. ہم سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ رسول کی عظمت ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تھیٹر پہ لائن لگا کے مسلمان کھڑے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دین پر آنچ آئے گی تو سب سے پہلے جان دینے والے یہ مسلمان ہوں گے، ان کے دلوں میں عظمت. ہم ایسے لوگوں کے پاس خوشامد کریں. آج بھی اپنے ہاتھ میں موقع ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت دینے کو تیار نہیں. کام کا وقت نہیں مانگا جاتا ہے، کاروبار کا نہیں، دھندے کا نہیں، آرام کا نہیں، کھانے کا نہیں، ضرورت کا نہیں، اس کے علاوہ کا دے دو. جو تمہارے کسی کام کا نہیں ہے اتنا دے دو، اس پر بھی اللہ بھاؤ دے دیں گے تم کو. حالانکہ بھنگار کیا بھاؤ بکتا ہے سب جانتے ہیں. یہ ہمارا فاضل وقت ہے جو کسی کام میں نہیں لگتا ہے، یہ دے دیں گے، اس پہ اللہ اس پر بھی نواز دیں گے. قیمت لگ جائے گی. ارے یہ تھوڑا سا وقت جو ہے یہ زندگی کے بنانے کے لیے، اس کی زندگی اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کے بنانے کے لیے بہترین موقع ہے. لیکن آج بھی ہم چھوٹی نیت نہیں بولے، بولنے دے ان کو. اپنی مسجد کا معاملہ اپن جانتے ہیں نا. کتنے لوگ آتے، 3 دن کی جماعت تو بنتی نہیں، بولے تم 4 مہینے کی بنائیں گے، چلے کی بنائیں گے. نہیں، ہم نیت کر کے اتریں گے میدان میں. نیت کا اثر پڑتا ہے. بنی اسرائیل میں جیسے قحط آیا، ایک صاحب نے نیت کی، ریت کا ڈھیر تھا، اس کو دیکھ کے نیت کی کہ اگر میرے پاس اتنا اناج ہوتا میں سب تقسیم کر دیتا غریبوں میں. وقت کے نبی پر اللہ نے یہ بات وحی کے ذریعے سے بھیجی، ان سے کہنا کہ اتنا اناج صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھ لیا گیا. کیا کیا کہ صرف نیت کی ہے، کیا کچھ خالی نیت کی. ہم کیوں نہیں نیت کرتے؟ ارے آج نہیں بنی، جب بنے گی نیت تھی اس کا اللہ پاک ہم کو بھی ثواب دے. ہم محروم نہیں رہے. اتنا مال ہے، اتنا خزانہ اپنے پاس ہے، ایسے نوجوان ہیں. آپ دیکھو اتنی بڑی نوجوان، یعنی جو فاضل، فارغ، گھر والے عاجز، ایسے نوجوانوں کو بھی صرف جمع کر لیا جائے نا تو 1000 جماعت بن جائے گی. اس سے زیادہ بنے گی جماعتیں. بعض تو ایسے ہیں جو مہینوں سالوں ہم کو ملاقات میں بھی نہیں ملتے، کیونکہ ہم ملاقات عشاء بعد 1 گھنٹہ کرتے ہیں، اس کے بعد چاہے جاگتے رہے، وہ کلب پہ بیٹھے ہیں، نکڑ پہ بیٹھے ہیں، چوراہے پہ بیٹھے ہیں. بولے اب اپنا ٹائم ختم ہو گیا نا، بیٹھے اس کے بازو میں جا کے بیٹھ کے چائے پی کے آ جائیں گے، لیکن ان کو پوچھیں گے بھی نہیں. کیوں؟ کہ اپنا تبلیغ کا وقت ختم ہو گیا، گشت ختم ہو گیا، اپنا ملاقات کا وقت ختم. اب بیٹھے ہیں بازو میں. کیسے جماعت بنے گی؟ کیسے بات پہنچے گی ان کو؟ ارے وہ بھی ایک موقع ہے انفرادی دعوت کا کہ ایک فرد سے ہم 8-10 لوگ بیٹھے ہیں، آپ چلے جاؤ. اللہ کا اتنا انعام ہے کہ ہم کو دیکھتے لوگ اکرام کرتے ہیں، کرسی پیش کر دیں گے، چائے پیش کریں گے.
آپ بیٹھو ان کے پاس، چائے پیو ان کی، تھوڑی تعریف کر دو. ماشاءاللہ اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے. حضرت خالد بن ولید کی اللہ کے رسول نے تعریف نہیں کی ہے، حضرت ابو ذر کی تعریف نہیں کی اللہ کے نبی نے کہ زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے سب سے سچا کوئی ہے تو ابو ذر ہے. حضرت خالد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم ان کو آگے رکھیں گے. ایسے ہیں لوگ جن کے پاس یہ صلاحیتیں، یہ آ جائیں گے وہ ہم سے آگے جائیں گے. ہم ان کو لائیں خوشامد کر کے. تو اپنی انفرادی دعوت کے ذریعے سے یہ رخ قائم کرنا ہے، یعنی یہ شب گزاری ہماری یہ عنوان بن جائے آج سے کہ یہاں پر بھی، یعنی یہاں اس ماحول میں آنے کے بعد ہم کو اس کا داعیہ نہیں ہوتا ہے. یار تمہاری مسجد سے کتنی جماعت بن رہی ہے، تمہارے یہاں سے کیا کتنی تشکیلیں ہوئی ہے، کتنی وصولی ہوئی ہے، کتنے لوگ تیار ہو گئے، جماعت میں جانے والوں کو کب جوڑ رہے ہیں، رخ لیا کہ نہیں لیا، کیا ترتیب ہے، کیسے قابو میں آئی ہے. یہ یہاں اس کا موقع ہوتا ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا. یہ موقع ہے کہ اس موقع سے آدمی دوسروں سے لے اور جا کے اس کو اپنے علاقے میں شروع کرے. یہ موقع اللہ نے دیا ہے. ہر آدمی جتنا مجمع بیٹھا ہے ہر آدمی اپنی جماعت بنا سکتا ہے. کوئی مشکل اور ناممکن چیز نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہو. ہمارے لیے مشکل اور ناممکن ہے، جس کا کام کر رہے اس کے لیے ناممکن اور مشکل نہیں. کام کس کا ہے بولو؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو بعض مرتبہ ایسے آدمی کو بھی اللہ پاک نے تبلیغ کے نام پہ قبول کر لیا جس سے گاؤں والے جس کو ایڑا اور پاگل سمجھتے تھے اور اس کو دیا، اللہ نے اس کو سدھار کے بھیج دیا، وہ ذریعہ بن گئے تبلیغ. ملکوں کی کارگزاریاں آپ دیکھ لیں، پوری امت پڑی ہے محترم بزرگوں اور دوستو. یہ تھوڑا سا مجمع ہمارا یہ فکر لے لے تو پورے شہر میں ہلچل ہو سکتی ہے. ہم بعض مرتبہ اس لیے جھجکتے ہیں، ارے بولے کون لے جائے گا، ارے بولے وہ ماں باپ پوچھتے ہیں نا، بولے کون لے جائے گا جماعت، کہاں جائے گی جماعت. ہم کو یہ رخ بدلنا ہے ماں باپ کا بھی کہ بھئی وہ مشورے کی چیز ہے. آپ بھی دعا کرو، تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حضور کے ساتھ چلے ہیں لوگ لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا ہے. امیر تربیت نہیں کرتا، اللہ کرتے ہیں تربیت. ہم تو بنا رہے ہیں جماعت. یہاں آتے نا ہر جمعہ کو تیار ہو کے لوگ نقد، وہ یہ نہیں دیکھتے کون لے جا رہا ہے، کہاں جا رہی ہے، مشورے کے پابند ہو جائے. جہاں جائے گی جو ذمہ دار رہے گا اس کے ساتھ جائیں گے. ہم کو شخصیت سے نہیں جڑنا ہے بلکہ اللہ سے جڑنا ہے. ساری دنیا کو اللہ سے جوڑنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بھیجنے والا اگر صحیح نیت سے بھیج رہا ہے اور جانے والا صحیح نیت سے جا رہا ہے، اللہ پاک اس کی تربیت کر دے گی. نیت میں فساد ہوگا، کتنے بھی بڑے ذمہ دار اور سمجھدار کے ساتھ آپ چلے جاؤ، نیت کی فساد کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو پائے. یا اگر بن بھی گئے تو واپس آنے کے بعد کام پہ جمنا اور ٹکنا مشکل ہو جائے. اس لیے یہ موقع اپنے آپ کو بچانے کا نہیں بلکہ کھپانے کا ہے کہ ہم کریں گے. ہم اپنی ذات سے عزم کریں گے، نہیں کیے آج کریں گے کہ میں اب تک نیت نہیں کیا تھا، آج کرتا ہوں کہ یہ 10-15 نوجوان، ارے جس مسجد میں عملہ نہیں ہے اس مسجد میں آپ کو عملہ بنانے کا یہ موقع ہے کہ 15-20 آدمی اپنے محلے سے لے کے ہم خود جائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، سکھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کام سمجھائیں گے، واپس آنے کے بعد اپنی مسجد میں عملہ تیار ہو گیا. آسان کام ہے بالکل، الگ سے ہم کو کچھ دینا بھی نہیں ہے. کہ یہ داعیہ ایسی مسجدوں میں خاص طور سے جہاں عملہ کم ہے، اور جہاں عملہ ہے وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگ تیار بھی ہیں ماشاءاللہ، لے جانے والے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا موقع ہے کہ وہ اپنی قربانی اپنی ترتیب بنا لے. کافی دن باقی ہے ابھی. اس رخ پر محنت کا نظام بننا چاہیے. ایمان کی محنت ہوگی، اچھا اس میں ہم سب سے ملے، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرتبے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، کوئی بھی ہو، مانوس غیر مانوس ختم کر کے سب سے ملاقات کریں گے، خیر خیریت پوچھیں گے. ارے شادی رہتی تو دعوت دینے جاتے ہی نہ، نہیں جاتے محلے میں.
گھر پہ شادی ہے تو اس کے پاس بھی جا رہے ہیں, یہاں بھی جائیں گے. ایسا ماحول بن جائے کہ ہر آدمی, چاہے وہ صاحب حیثیت تو اللہ نے بہت نوازا ہے, ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے نہیں, بلکہ جا کر ان سے بات کریں کہ دنیا میں اللہ نے نواز دی ہے, لیکن اگر محنت اور دین نہیں ہوگا تو آخرت میں کنگال ہو جائے گا. دنیا کا امیر آخرت کا فقیر ہے, دنیا کا مالدار آخرت کا غریب ہے. اس لیے اس کو بھی متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ موقع اللہ نے دیا ہے, تم بھی فائدہ اٹھاؤ. ایسے نوجوانوں کو جوڑو جو نماز میں بھی نہیں آتے ہیں, ان کو خدمت کے نام پہ جوڑ لو اور ان کو وہاں بھیجو, وہاں سے گزر کے یہاں آ جائیں گے. راستہ جو ہے یہاں آنے کا بعض مرتبہ وہاں سے آتا ہے, ادھر جاتے ہوئے ادھر آتے ہیں. ہم بھیجے ان کو, نئے نئے نوجوانوں کو بھیجے, صلاحیتیں ہیں, ذات جان مال وقت صلاحیت ضائع ہو رہی ہے, یہاں نہیں لگتی وہاں لگا دو, وہاں نہیں لگتی یہاں لگا دو. اپنے پاس تو ہر قسم کا خانہ ہے, جہاں فٹ ہوتا وہاں فٹ کرو. استعداد والے ہیں وہاں لے کے جائیں. علماء کو, ابھی علماء کی جماعتیں چل رہی ہے ہر حلقے میں, اور کچھ حلقے باقی ہیں, تشکیلیں ہوئی ہیں. اس میں سب سے اہم تشکیل جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہر علماء سے درخواست کی گئی ہے کہ اپنی مسجد کو آپ وقت دیں. اگر آدھا گھنٹہ بھی دے دیتے ہیں, اب علماء نے تشکیل تو کر لی, مسجد والوں کو خبر نہیں, تو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب اپنی مسجد کے امام سے اور جو جوڑ میں گئے تھے اور جو محلے میں عالم ہیں, کیا ماشاءاللہ آپ وہاں ارادہ کیے تو تھوڑا سا ہم حلقہ لگاتے ہیں, ایک حلقے میں آپ بیٹھ جایا کرو, قرآن کا حلقہ, مسائل کا حلقہ, آ کے حکمت کے ساتھ ان کو. اب ان کے سامنے جب امت کے احوال آئیں گے کہ ارے میں تو سمجھتا تھا میرے محلے میں ایسے نوجوان ملے ہیں جن کو دین کی بنیادی بات نہیں معلوم ہے, اب ان کے اندر خود بخود فکر پیدا ہو جائے, یار مجھے اللہ نے عالم بنایا, حافظ بنایا, میں سب جانتا ہوں اور پڑوس ایسا ہے میرا. اب یہ روز وقت دینے والے بنے. ہم ہر ایک کو, علماء کا جوڑ بھی وہاں ہے, سارے لوگوں کو 2 دن کی دعوت تو ہے, لیکن علماء کا جوڑ 4 بجے وہاں شام میں ہوگا, وہ اس کی جمعہ کے دن. ایسی خواص کا جوڑ شام میں 4 بجے ہوگا, اس کی دعوت ہے. آ کے اپنے پاس ایسا موقع برسوں بعد آیا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے. لیکن یہ ساری چیزیں ضمنی ہیں, چلتے چلاتے کرنے کی ہے. اصل یہ ہے کہ ان کی تشکیل کر کے 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نکالے. کتنے مہینہ؟ دھیرے بول رہے, گھبرا رہے سب. 4 مہینہ بولے ابھی اپنے کو بول دیں. 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جایا, 4 مہینہ جائے گا. یہ 4 مہینہ اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. کیوں 4 مہینے؟ ارے بولے 4 مہینے کیوں بولتے ہیں, بولتے لوگ باز بر. مکہ جب فتح ہوا تو صحابہ نے کیا نعرہ لگایا؟ آج بدلے کا دن ہے, الیوم یوم الملحمہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے, رحم کیا جائے. تو اللہ کی طرف سے بھی مدت دی گئی کہ 4 مہینے کی مدت ان کو دو, اپنے ماحول میں رکھو. نہیں قبول کرے تو پھر ان کو یہاں سے نکال دینا. لیکن وہ 4 مہینے کی تاثیر یہ رہی کہ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں قبول کریں گے, ایسے ایسے سارے لوگوں کو اللہ نے ایمان دے دی. لیکن آج تک پتہ چلا, عوام کو تو بعد میں سمجھائیں گے, اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو خود ہی کو نہیں سمجھ میں آیا کہ 4 مہینہ کیسے ضروری ہے, کیوں ضروری ہے. کیا بولے 4 مہینہ ابھی تک باقی ہے, برسوں ہو گئے. تو خالی بیان اور تقریر کا نام نہیں ہے تبلیغ, بلکہ یہ تو کرنے کا کام ہے, تعلق مجاہدے سے ہے. بیان تو اپنا بات کی چیز ہے. ہماری محنت میں 3 خصوصی اعمال ہیں اور 3 عمومی اعمال ہیں. خصوصی اعمال بیان ہے, مشورہ ہے, خصوصی ملاقات ہے. اور 3 عمومی اعمال میں عمومی تعلیم ہے, عمومی بیان ہے, عمومی گشت ہے. جو 3 عمومی اعمال میں رہے گا نا, اس سے اللہ امت کی اصلاح کی بات کروا لے. اور جو خالی خصوصی میں رہے گا وہ بگاڑ کا سبب بن جائے. اس لیے یہ سارے اعمال میں
اپنے عمومی اعمال کے ساتھ خصوص کی محنت کریں گے، عمومی اعمال چھوڑ کے خصوص میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ماحول میں۔ اب ڈاکٹر کی بھی تشکیل کریں۔ اچھا ابھی دیکھو اس میں ایسے اگر جائزہ لیں گے اور آپ پوچھیں گے کہ کوئی ٹیچر کی تشکیل کیے تو آدمی ارے بولے ان کی چھٹی کہاں ہے؟ کیا بولے گا آدمی؟ ہے چھٹی؟ بولے ان کی چھٹی تو مئی میں رہتی ہے۔ اس کا مطلب آپ متاثر ہو۔ آپ کیا ہو؟ متاثر ہو۔ تشکیل کرنے والا تو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب ان سے پوچھو کتنی مئی آگے گئی تمہاری زندگی میں، ٹیچر لائف میں؟ اس مئی میں کیا کیے تھے شاہد بھائی؟ ان سے پوچھو اس مئی میں جو پچھلی گئی اس میں کیا کیے تھے؟ 4 مہینہ چلہ کیا لگائے تھے؟ تو ایسی کتنی مئی چلی گئی، کتنی اکتوبر کی چھٹی چلی گئی، تو اب نہیں جا سکے، کوئی حرج نہیں ہے، وداؤٹ پے لے لو، میڈیکل ڈال دو۔ ارے بولے کیسے ہوئے گا؟ تم لوگ کو نا یہی مسئلہ ہے، تم کو سمجھتا تو کچھ نہیں، پڑھائی کا تم پڑھے لکھے تو ہے نہیں تم، اب تم کو کیا بتاؤ؟ جان دو بولے تم اپنا یہ موضوع پہ بات مت کرو، دوسری بات کرو۔ ہمارا یہی ایک موضوع ہے ابھی، کیونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے یہ آسان طریقہ اپنے ایمان اور اعمال کے بنانے کا، اللہ سے تعلق کے پیدا کرنے کا، اس محنت کے بغیر کا بننا اور مشکل ہو جائے گا۔ ایمان اور اعمال کی حقیقت کا آنا مشکل ہے۔ مال جان لگے گا تو حقیقت پیدا ہوگی۔ کام ٹیچر کی بھی کریں گے، ڈاکٹر کی بھی کریں گے، انجینئر کی بھی کریں گے، ہر ایک کی خوشامد کریں گے۔ آج ہی ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی، بولا ہمارا قرضہ ہے تمہارے اوپر۔ چونک گئے ہو؟ بولے قرضہ؟ بولے میں تو کبھی پیسہ لیا ہی نہیں۔ بولا یار وہ چلہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں یار بولے چلہ۔ بولا کب گئے تھے؟ تو بولے مولا 20 سال ہو گئے۔ کتنا سال ہو گیا؟ بولے 20 سال ہو گئے۔ مولا ہاں۔ پتہ ہی نہیں اس کو، 2-4 سال پہلے گیا تھا، ایسا سمجھ رہے۔ اچھا مولا کیسے نکلیں گے؟ 20 سال تو نہیں نکلے۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ مولا یہ موت تک یہ مشغولی لگی ہے، آپ کو اس مشغولی سے ہی نکلنا ہے، مشغولی میں سے آنا پڑے گا۔ اچھا ان کو دھوکہ یہ لگا رہتا ہے کہ یار یہ خدمت تو کر ہی رہا ہوں نا، میں خدمت ہی ہے۔ جیسے بمبئی میں وہ ڈاکٹر سے ملاقات کرنے گئے تو ڈاکٹر صاحب تو دیکھ کے ہی تبلیغ والوں کو چہرہ بگاڑ لیے کہ آئے رکامے لوگ، اپنے کو تو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بولے ان کو کوئی کام دھندہ تو رہتا نہیں، بس اٹھے سٹے یہی کرتے رہتے۔ کہا میں تو لوگوں کی خدمت کر ہی رہا ہوں نا، مجھ سے کیا چاہتے ہو آپ؟ تو کہا الحمدللہ، چلو اللہ کا شکر ہے بمبئی میں ایک ڈاکٹر ایسا ملا جو لوگوں سے فیس نہیں لیتا۔ بولے نہیں فیس تو لیتا میں۔ بولے پھر کہاں خدمت ہوئی ہے؟ آپ تو دھندہ ہی لے کے بیٹھے ہو نا، خدمت کہاں ہوئی؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تو سیوا کر ہی رہا ہے، 24 گھنٹے اپلبدھ ہے۔ بولے سیوا میں 24 گھنٹہ، بولے سیوا ہی کر رہا ہے نا تو۔ ایک ڈاکٹر کی تشکیل ہو گیا تو مریض بولنے لگا، بولے یار ان کو چھوڑ دو نا یار، ہم کہاں جائیں گے؟ مریض بول رہا ہے، بولے اسکول چلے جائیں گے ڈاکٹر کو تو ہم کہاں علاج کرائیں گے؟ ارے مولا یہ مر گئے تو تم بھی مر جائیں گے۔ بھائی لوگ بعض مرتبہ شہر بدل دیتے، دواخانہ یہاں سے وہاں چلا گیا، اب وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مریض کہیں دوسری جگہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یا مری گیا۔ بولے یار 50 سال سے ان کے یہاں سے دوا لے رہا، اب انتقال ہو گیا تو کہیں نہ کہیں ترتیب بنی جاتی ہے۔ بیماری اور شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے، وہ تو سبب کے درجے میں ہے۔ جیسے پیر صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو مریدین نے کہا کہ دوا لے لو، اجازت دے دی تو 3 خوراک لے کر آئے۔ اب پہلی خوراک کے کھانے کا وقت آیا تو اس کو کھولے پوڑی کان منہ کے پاس لے گئے، کان کے پاس لے جا کے پھینک دیے۔ اب وہ کسی کی ہمت ہوئی نہیں پوچھنے کی کہ یار یہ عجیب پیر ہے، کھانے کی دوا بول پوچھ رہا ہے کچھ۔ دوسرے وقت بھی، تیسرے وقت بھی ایسی ہوا، لیکن دوسرے دن دیکھا طبیعت اچھی ہے۔ بولے کیا حال چال ہے حضرت؟ بولے الحمدللہ۔ بولے وہ کل والی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بولے میں اس سے پوچھا کہ تجھے اللہ نے شفا کا حکم دیا تو اس نے کہا نہیں تو میں پھینک دیا۔
دوسرے سے بھی پوچھا, وہ بھی یہی بولی. تیسری خوراک سے پوچھا جب میں کہ شفا کا حکم ہوا ہے, اس نے کہا کہ ہاں. کہا اس لیے پھینک دیا کہ جب حکم ہو ہی چکا ہے تو کھا کے کیا فائدہ ہے, وہ تو شفا ملنے ہی والی ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب. ہم تشکیل سب کی کریں گے, ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, انجینئر ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, جج ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کی ضرورت ہے. ہم متاثر نہیں ہوں گے. اگر آپ متاثر ہو گئے, حکمت کے ساتھ کریں گے, لیکن نرمی کے ساتھ کریں گے, اکرام کے ساتھ کریں گے, ان کے مرتبے کے لحاظ کے ساتھ کریں گے. آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کسی کو بلا کر کریں گے نہیں, ان سے وہ مانوس ہے. تو بھائی ذرا آپ آ جاؤ حاجی صاحب, اور ذرا وہ ڈاکٹر صاحب سے مل لو, تمہارا تعلق ہے. وہ حافظ صاحب آپ آ جاؤ, یا کوئی ماسٹر کو بلا لو کہ ماسٹر صاحب آ جاؤ. یہ ہمارے یہاں بھی ایک ٹیچر ہے, ان کی تشکیل ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں. بہت پہلے ہمارے یہاں جماعت آئی تھی, اس میں IAS آفیسر تھے, چھٹی نہیں رہتی ان کے یہاں. 3 صوبے کے, کرناٹک, دلی اور کوئی ایک مہاراشٹر, ایسا 3 اسٹیٹ کے ٹیلی کام کمیونیکیشن کے وہ ہیڈ تھے. چھٹی لینا ہے تو منسٹر سے پوچھنا ہے. اس وقت کا جو منسٹر تھا, نام بھی بتایا انہوں نے, کہا اس سے مطلب پھر آپ جماعت میں, اور اللہ نے ایسی صلاحیت. بولے ہر سال جاتا ہوں چلا. مطلب کیسے جاتے؟ بولے چھٹی نہیں لیتا, اللہ سے مانگتا ہوں, جماعت بناتا ہوں, جماعت لے کے چلا جاتا ہوں. حالانکہ ایسا ہے کہ اس دوران میں اگر میری غیر حاضری میں اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی اور میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکا تو نوکری ختم. قاعدہ ہے یہ. مطلب پھر کیسے ہمت کر لیتے؟ بولے الحمدللہ کئی سال سے میں چلا لگاتا ہوں, پورے 40 دن کوئی ایمرجنسی نہیں آتی ہے, اور چلا پورا کر کے جاتا ہوں, دوسرے دن ایمرجنسی رہتی ہے. تو جب نگاہ اللہ پر ہوگی نا تو ساری ترتیب اللہ بنائیں گے. سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ مخلوق سے متاثر ہو جاؤ گے, اللہ مخلوق کو آپ کے اوپر مسلط کر دے گا. جاؤ اب تم پھنسے رہو. اور آپ اللہ سے متاثر ہو جاؤ گے, ساری مخلوق پر آپ کا تاثر آ جائے, کیونکہ اللہ کا آئے گا انڈائریکٹلی آ کے. اس لیے ہم تو مخلوق سے متاثر اور اسباب اور شکلوں سے متاثر نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ پر نگاہ رہے گی اور دعا اللہ سے مانگیں گے, یہ اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے, آ کہ ہمارے اندر اس کا غم آ جائے. کسی کو حکارت سے نہیں دیکھیں گے, ارے بولے ایسی یہ بولے, ماں باپ تو تھک گئے, بولے سنتا نہیں, تم کیا خوشامد کر رہے ہو اس کی. وہ کیا بولتے؟ ایک مرتبہ خراسان کے رہنے والے حج میں گئے, سامان چوری ہو گیا ہوتا. سامان چوری ہوا تو بڑے پریشان ہو گئے, سامان تلاش کیا ملا نہیں. نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہے روئے جا رہے. لوگوں نے تسلی دی کہ سامان اس کا 1,00,000 گنا بدلہ ملے گا تم کو, کیونکہ وہاں ایک نیکی کی 1,00,000 کے برابر انعام ہے. تسلی دی, لوگوں کو سمجھایا, لیکن رو رہے تھے. جب تسلی ہوئی, یہ فاقہ ہوا, کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ سامان چوری ہو گیا, اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا حشر قائم ہو گیا ہے اور چور اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ پوچھ رہے تو نے فلاں حاجی کا سامان کیوں چرایا تھا, اس کو جواب نہیں دے پا رہا ہے. میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ میں نے معاف کر دیا, تو بھی معاف کر دے اس کو, تو بھی معاف کر دے اس کو. یہ جذبہ اپنے اندر رحم کا ہونا چاہیے پوری مخلوق کے تعلق سے, کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں, سب ہمارے تعلق کے ہیں. جب اللہ کے خاندان میں ساری مخلوق شامل ہے تو سب بھائی ہوئے نا. تو ہم تو ہر ایک کے پاس جائیں گے اور اس کو بولیں گے کہ بھائی یہ موقع اللہ نے دیا ہے, برسوں ہو گئے آپ کو ارادہ کرتے کرتے, اتنی زندگی گزر گئی ہے, آپ ایک مرتبہ چل کر دیکھو. اس میں ہم خوشامد کر کے ایک ایک کو تیار کرنے کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے. یہ کام غم کی بنیاد پر لیا اللہ نے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے گھنٹوں روتے تھے, کیا ہوگا امت کا. ان کے کڑنے پہ اللہ نے کام لے لیا, رونے پہ کام لے لیا. کہ کیسے ہوگی امت کی اصلاح. حالانکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت چھپاتے تھے,
ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ کاندھڑا میں مشہور ہو گیا کہ حافظ اسماعیل مولی اسماعیل کی دم میں بڑا دم ہے بولے، جس کو دم کر کے دے دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا پانی. اور یہ تاثیر تو آج بھی ہے، اپنا یقین بدل گیا ہے. تو وہ مشہور ہونا شروع ہو گئے تو بھاگ کے یہاں آ گئے تھے بنگلے والی مسجد. گھڑی بند ہو گئی ایک مرتبہ تو کسی نے کہا وہ انگریز کی دکان پہ ٹھیک ہوگی. کہا میں تو جاؤں گا نہیں انگریز کی دکان. کہا بھی چلے گی کیسے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، گھڑی چلنا شروع ہو گئی. ایسا دم مشہور ہو گئے، چھپاتے تھے. لیکن ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بنگلے والی مسجد کی جو تاریخ کا واقعہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بنگلے والی مسجد پراپرٹی کے نواب کی، ان کی مسجد کی ساری حفاظت کا نظام اللہ نے چلایا. یہ تو سارا نظام جو ہے وہ اللہ کے چلانے سے چلتا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس کی نیت کریں، کوشش کریں، اللہ سے مانگے. روزانہ 2 رکعت نہیں 2 رکعت پڑھ سکتے، وہ 2 رکعت ریگولر نماز میں 2 رکعت ڈنڈی مار دیتے اپن ریگولر میں. اجا صلاۃ الحاجہ کب پڑھے گا؟ جب مصیبت پڑتی تب پڑھتا ہے، کہیں سے بنائی نہیں بنتی. بولے یار چلو اب یہاں بھی مانگ لیتے ہیں. ڈاکٹر بھی بولتا ہے جب عاجز آ جاتا ہے سب مشق کر کے مریض پہ، یہ لگا وہ لگا یہ لگا، پریکٹس ہی بولتے اس کو. کیا بولتے ہیں؟ تختہ مشق بناتا ہے ڈاکٹر مریض کو. برا مت ماننا، ڈاکٹر شمیم صاحب کہاں ہے؟ اسی لیے بولتے پریکٹس کر رہے. جب تھک جاتا ہے تو بولتا ہے بولے یار اب گھر لے جاؤ دعا کرو، میرے بس میں نہیں ہے. حالانکہ پہلے بھی اس کے بس میں نہیں تھا، پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا. تو ہم پہلے سے شروع کریں کہ مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تقاضا ہے، امت کا یہ حال ہے. جس امت کے بنانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا. عید کے موقع پہ گھر مہمان آیا ہے، اللہ کے نبی کے جتنے گھر تھے ہر گھر میں عید کے موقع پہ ایک مہمان کے کھانے کا انتظام نہیں تھا. سارے گھر فاقے سے تھے، سب لگا دیا. اور اس کے بعد بے چین رہتے تھے کہ امت کا کیا ہو. تو جس امت کے بنانے میں اپنا سب کچھ لگا دیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج محترم بزرگوں اور دوستوں عملی طور سے اپنے نبی کی مخالفت پر آ گئی. عملی طور سے کہا ان کو کون سمجھائے؟ غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے جا رہی ہے. وہ ایک رخ ہے، بلکہ اتنی استعداد نہیں ہے، جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے بال، اس کے باوجود بھی مسکراتے رہتے ہیں. کیا اندر پاور نہیں ہے جو روک دے اسے. کہ وہ امت جو ہے آج عملی طور سے یہ مقابلے پر ہے، مخالفت پر ہے. ہم تھوڑا سا خوشامد کریں جو مخالفت پر اور مقابلے پہ ہے. زندگی جب بدلے گی اس کی وقت لگا کر آئے گا، آپ دیکھو گے کہ اس کے ذریعے اس کی زندگی سنتوں سے آراستہ ہو جائے اور نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا لے. کہ ہم دیکھیں کہ خوشامد کریں گے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں بات پیش کی تو نوجوانوں نے ساتھ دیا. اعتراض اور اعراض بوڑھوں کی طرف سے ہوا، ہاتھ نوجوانوں پہ ڈالے. باطل نے نشانہ نوجوانوں کو بنایا ہے کہ یہ بدل گئے نا، ان کی نسل بدل جائے گی، آگے ان کو پتہ ہی نہیں رہے گا. جیسے بعض علاقوں میں ایمان والے رمضان بھول گئے کہ رمضان کوئی مہینہ ہوتا ہے، کلمہ بھول گئے، نماز بھول گئے. اپنے ملکوں میں ایک نوجوان کہنے لگا کہ یہ اٹھک بیٹھک جو کرتے نا مجھے بھی سکھا دو. مسلمان کہ یہ اٹھک بیٹھک آپ لوگ کرتے مجھے سکھا دو، اچھی لگتی ہے. ایمان والے کے گھر میں بھول جائیں گے لوگ، خبر ہی نہیں ہوگی کہ کہاں جا رہی ہے. ہاں یہ محنت دے کر اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے رخ صحیح ہو جائے گا، امت اس پر آ جائے گی، کہ امت کا بھلا ہو جائے گا.
اللہ سے مانگیں گے میرے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے ذریعے سے جو لگ جائے گا اس کے مقبول اعمال کا ثواب اللہ دے دے۔ ہم امت کو اللہ سے جوڑ دیں۔ اب آپ بتاؤ، دو آدمی کو ایک دوسرے سے جوڑنے پر یہ نیکی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے ایک جملہ بولنا، یہ نیکی اتنی بھاری ہے کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ پر، ساری زندگی کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جاتا، لیکن ایک جملہ جو امت میں اجتماعیت کا سبب بن گیا، اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ساری گندگی اور گناہوں پہ وہ جملہ بھاری ہے۔ جب امت کی اجتماعیت کی جملے پر یہ انعام ہے تو امت کو اللہ سے جوڑنے پہ کیا انعام اللہ دے دے۔ کہ امت کس سے جڑ گئی؟ کہ اللہ سے جڑ گئی، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے جڑ گئی۔ ہم صحیح رخ سے محنت کریں گے، ہر مسجد میں نماز کا فیصد بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہر مسجد میں اضافہ ہوگا۔ آپ خود دیکھو گے کہ نئے نئے شہریں آنے لگے، وہاں جائیں گے تو وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، ماحول ہے نماز کا کہ سب جا رہے کام چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، مشق ہوتی ہے، ایسی مشق ہوتی ہے اجتماع گاہ میں کہ پھر یہاں پر رہ کے بھی آدمی کاروبار میں دھندے میں ہے تو چھوڑ کے جانا آسان ہے، جیسے وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ماحول بنے گا نماز کا گھروں کے اندر میں، جیسے مستورات کے جوڑ شروع ہوئے، ایک ہلکے والوں نے بتایا کہ اب تک ہم 30 جوڑ کر چکے ہیں، اب ماحول بننا شروع ہوگا، عورتوں میں، مردوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مریضوں میں، بیماروں میں۔ کوئی بیمار ہے دعا کی درخواست کے لیے چلے جائے، عالم ہے بڑے ان سے دعا کی درخواست کرے کہ اجتماع ہو رہا ہے، کبھی موقع ہے ٹہلنے کا اگر ہو تو ہم رکشہ لائیں گے، آپ ساتھ میں چلو ایک چکر لگا کر آئیں۔ موقع تلاش کرتے رہے، موقع کہ کیا موقع ملے کہ میں ان کو لے کے چلا جاؤں، کیا موقع ملے کہ میں یہاں لے کے آ جاؤں۔ اب موقع اب جب سوچو گے تو اللہ کھولیں گے، سوچیں گے نہیں تو کھلے گا نہیں۔ سوچتے رہے، غور کرتے رہے کہ کیسا موقع ہے، آ کے یہ موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ اللہ نے موقع دیا ہے اس لیے آپ بھی چلو۔ آ کے آپ دیکھو گے کہ نماز عام ہونا شروع ہو جائے، مسجدوں کے حلقے، یہ وقتی محنت ہے اجتماع کی، لیکن اس وقتی محنت سے دائمی محنت کو دھکا لگ جائے گا۔ ہر مسجد میں جو حلقہ لگ رہا ہے یہ حلقے مضبوط ہوں گے، ان سے قرآن ہے، مسائل ہے۔ آکے ایک عالم سے کہا میں نے کہ اگر آپ 15 منٹ دیتے ہو اور اس میں روزانہ اپنی عوام کو ایک مسئلہ بتاتے ہو، سال بھر میں آپ کے محلے کی عوام 360 مسئلے جاننے والی بن جائے۔ ایک بتاؤ، 15 منٹ دے دو، آدھا گھنٹہ دے دو، 10 منٹ دے دو، جتنا دے سکتے ہو۔ یہ حضور کی بچھڑی ہوئی امت جو کچھ نہیں جانتی، آپ اس کے پاس بیٹھو اور ان کو بتاؤ کہ بھائی دین یہ ہے۔ ہمارے ہاں ہم آر نہیں دلائیں گے، تانا نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے ہاں تو خوشامد ہے، ہم اچھی بات پیش کریں گے، بری خود ہی نکلتی چلی جائے۔ ہمارا رخ محنت کا یہ ہے کہ ہم خوبیوں کی طرف اس کو لائیں گے، اور ہمارے ہاں سب کا استقبال ہے، کوئی بھی آئے۔ ارے بولے وہ دوسرے دہن کا ہے، کیا بولتے آدمی؟ ہاں بولے وہ ادھر والا ہے، بولے نہیں، سب اپنے ہیں۔ جب محنت ہوتی ہے نا تو قلوب کو متوجہ اللہ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آتے ہیں۔ اورنگ آباد اجتماع ہو رہا تھا، ایک دوسری تحریک کے بڑے ذمہ دار اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ آئے اجتماع گاہ میں۔ دوسری تحریک ہے، دوسرے نام سے تحریک چلتی تھی، کبھی نہیں آئے آج تک تبلیغ کے پلیٹ فارم، وہاں آئے سارے مجمع ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے، اکرام کیا، ان کا چائے ناشتہ ہو گیا تو کہنے لگے کل ہمارے بولے میٹنگ تھی، اس میں یہ طے پایا کہ جو اجتماع ہو رہا ہے یہ تبلیغ والوں کا نہیں، اپنا اجتماع ہے، ہم جان مال سے ہر اعتبار سے تیار ہیں۔ منسٹر آیا ایک راؤنڈ لگانے، ماحول کا اثر یہ پڑتا ہے، تو جب وہ آیا اس کو ایک راؤنڈ لگائے تو وہ تو راؤنڈ ایسا ہوتا تھا نا کہ آدمی کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہتی تھی، یہ ہے کیا؟ بولے آ کے بیٹھا آفس میں، اس کو ناشتہ کیا،
جا کے اس نے اعلان کر دیا پورے مہاراشٹر میں 3 دن اسکول بند رہے گا. ایجوکیشن منسٹر کسی نے کہا نہیں اس سے. ہم تو ہماری نگاہ تو مخلوق پہ جائے نہیں. دل اور زبان کا سوال پیدا ہو گیا تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. جو ہمارے پاس ہے ہم اپنا جان مال لگائیں گے. ہماری ترتیب ہی ہے. ہمارے یہاں کوئی صدر نہیں ہے, کوئی سیکریٹری نہیں ہے, کوئی ممبرشپ نہیں ہے, ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے, ہمارا کوئی بیت المال نہیں ہے. ہر آدمی کا جیب اس کا بیت المال ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنا جان مال لگائے گا. ہماری نگاہ اللہ پر رہے گی. جتنا اپنی حیثیت ہے ہم لگا دیں گے, باقی اللہ سے بولیں گے. پوری کرنے والی ذات اللہ کی. کہاں سے کریں گے, کیسے کریں گے, وہ اللہ جانتے ہیں. اس لیے ہم تو کبھی مخلوق کی طرف سوال کی نظر نہیں ڈالیں گے, بلکہ اللہ سے بولیں گے کہ اللہ تو کرنے والا ہے. تو ہمارے استقبال سب کا ہے, کوئی بھی آئے ہر ایک کا اکرام کریں گے. ہر ایک کے لیے اپنا دسترخوان کھلا رہے. مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا یہ, کوئی بھی موسم ہو آپ ان کے کمرے میں ملاقات کے لیے چلے جاؤ, کوئی بھی چلا جائے دسترخوان بچھا رہے گا. کبھی بھی چلے جاؤ, کتنے بھی لوگ چلے جاؤ, دسترخوان تیار رہتا. آ کے ہم بھی اپنا دل بڑا کریں, آ کے لوگوں کا اکرام کریں, ان کی خدمت کریں. اکرام کی تاثیر بہت ہے, دل کھنچ جاتے ہیں. بولے یار پوچھے ہم کو گئے تھے تو چائے پلایا, ناشتہ کرائے, کچھ مت کر رہا, وہ اتنا کافی, اپنا کام ہو گیا. اپنا کھانا کھا لیا تو آج نہیں تو کل اپنا بولے گا. جیسے وہ لڑکا گھر گیا نا تو ماں پوچھی کہاں رہ گیا تھا, میں کھانے کے انتظار میں تھی. ارے بولے جماعت والے پکڑ لیے تھے, کھانا کھلا رہی تو رونے لگی. کیا ہوا, بولے ارے بولے تیرا باپ خالی چائے پی کے آیا تو جماعت میں لگ گیا, تو کھانا کھا کے آ گیا. بولے ہم تو ہر ایک کے استقبال ہے. ہمارے ہاں کوئی, ہم کسی کی سے صلاحیت سے استغنا نہیں ہے. ہمارے سلیکشن نہیں ہے. سلیکشن تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. میں محتاج ہوں, میری ذات محتاج ہے اللہ کے دین کی. اللہ تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لے گا. جب وہ اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ فرشتے کی ایک چیخ سے ساری قوم کے دل پھاڑ سکتا ہے, وہ اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ایک حکم سے سارے دلوں میں ہدایت بھر سکتا ہے. ہماری تمہاری محنت کا محتاج نہیں ہے, ہماری قربانی کا محتاج نہیں ہے. وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ ہدایت کو عام کرنا چاہے, سب کو ہدایت دے دے. ڈرنے والی بات یہ ہے کہ اپنی ہدایت نہ چلی جائے. اس لیے دعائے قرآن میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, واپس مت کرنا مولا. اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تو نے قبول کیا ہے, کوئی غلطی اور لغزش کی وجہ سے محروم مت کر دے, ورنہ اللہ چنتے ہیں اور اللہ ہٹاتے ہیں. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم اب موقع اللہ نے دیا ہے. آج 18 تاریخ ہے, ایک بہترین موقع اللہ کی طرف سے ملا ہے, فائدہ اٹھا لو. کتنے ایسے لوگ تھے اورنگ آباد میں جو آج نہیں ہیں, چلے گئے بیچارے, قربانی دیے, محنت کیے, چلے گئے. بمبئی کے اجتماع سے پہلے لوگ کیے, وہ چلے گئے. یہ دنیا تو ایسی ہے, آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے, جان مال وقت صلاحیت اپنے پاس ہے, طاقت اللہ نے دی ہے, سوچ بوجھ دی ہے, عقل دی ہے. ہم نہیں آتا کام کرنا تو 2 رکعت ہے, 2 رکعت پڑھ کے مانگو کہ اللہ بات بھی نہیں کرنے آتا, کام بھی نہیں کرنا آتا, سکھا دے, سمجھا دے. آپ دیکھو اللہ پاک کی دعا کی تاثیر. ہم دعا کو سرسری سمجھ لیتے ہیں, روٹین بنا لیے ہے, بس یہ دعا کیے ختم. دعا کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک دلوں کو بدل دیتے, پلٹ دیں گے, لیکن یقین سے مانگی جائے. نہیں 2 رکعت میں کام بنا, پھر 2 رکعت پڑھو, پھر 2 رکعت پڑھو, پھر 2. تو صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو کہ 4 مرتبہ پڑھی, 5 مرتبہ پڑھی, کہ کام جب بننا ہے یہاں سے تو کیوں نہیں بن رہا ہے. ہاں, اس لیے ہم یقین نہیں آتا تو مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ میں تو 4 مرتبہ اس کے پاس گیا, لیکن میں نے بہت خوشامد کی, بات نہیں سمجھ میں آئی ہے, اللہ تو اس کے دل میں بات ڈال دے. جب اللہ ارادہ کر لیں گے محترم بزرگوں اور دوستوں, تو پھر وہ خود آئے گا آپ کے پاس.
تو محنت کے ساتھ دعا جوڑنا پڑے، خوشامد کرنا پڑے، ایک ایک کے پاس جانا پڑے گا. جس سے کبھی بات نہیں کی اس کے پاس بھی جاؤ، جس سے دشمنی ہے اللہ کی نسبت پہ جا کے جڑ جاؤ. تو بھیا آج اچھا موقع اللہ نے دی ہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ میری وجہ سے گیا ہے. اپنے آپ کو جو اللہ کے لیے گرا دے گا اللہ اس کو اٹھا دے گا، اور جو اٹھنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا. ہم گر جائیں گے، بچھ جائیں گے، جیسے حضور بچھ جاتے تھے. مشرک کے لیے اپنی چادر بچھا دیے. سردار ہے بولے چادر بچھا دی مشرک کے لیے، ہم بھی بچھا دیں گے اپنا. بھائی ہم تو سب دینے کو تیار ہے، تو آ جاؤ، بس موقع اللہ نے دیا ہے. آ کے اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، چکنے والا موقع نہیں ہے، اپنے آپ کو کھپانے والا ہے. کاروبار، دھندا، مشغولی، مصروفیت یہ سب لگا ہے اور لگا رہے گا. پر اس میں سے یہ ایک مہینہ ہم تھوڑا سا ترتیب بنا کے ایک بڑا مجمع اپنے یہاں سے اللہ کے راستے میں ایسا نکل جائے کہ میں لے کے چلا جاؤں، اپنی ترتیب بنا کے اپنے ساتھ 15-20 کو لے جا کے ان کی زندگیاں یہ زندگی بھر آپ کے غلام ہو جائیں گے، جن کے ذریعے سے آپ کو ان کو دین ملے گا. آپ کے ذریعے سے اگر ان کو دین ملا، یہ آپ کے غلام رہیں گے، تابع رہیں گے آپ کے، کہ ان کے ذریعے سے میری آخرت بن گئی، ورنہ میں غفلت میں تھا. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں محترم بزرگوں اور دوستوں غفلت میں، نادانیوں میں، بیماریوں میں گزر گئی تھی، حرام کاریوں میں. محنت کی برکت سے اللہ نے قبول کیا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی بڑے سے بڑے گنہگار کی حقارت نہیں ہے. جیسے مولانا یونس صاحب وہ واقعہ سناتے تھے، میں اکثر سنا چکا ہوں کہ ساری گندگی کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب دل میں بات پیدا ہوئی کہ اللہ میں یہ زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں، لوگوں سے پوچھا کیا کرو، کہا وہاں چلے جا پہاڑ پہ، اللہ والے رہتے ہیں، تو وہاں توبہ کرنا، ان سے بھی توبہ کی درخواست کرنا. کہا وہاں پہنچا، ایک جنازہ تیار رکھا ہے، پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں صف کے طور پہ، اور جب یہ پہنچا تو اس سے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دو. تو وہ کہنے لگا میں، کہا کہ ہاں، کہا یہ مرنے والا ہمارا سردار تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جو سب سے پہلا آدمی آئے گا نماز جنازہ میری وہ پڑھائے گا، اور جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا میرا مقام اللہ اس کو دے دے. کہ وہ ابدال کی جماعت تھی اور مرنے والا ان کا سردار قطب تھا، وہاں سے اٹھا کے اللہ نے وہاں پہنچا دیا. کہا کہ ایسے ارادہ کر لے، اس راستے کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس راستے میں چلتا ہے پہلے قدم پہ مغفرت ہے، اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے. پچھلی زندگی پہ بیٹھ کے آدمی روتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میں کہاں کہاں لگا کیا. کہا کہ جب احساس ہوتا ہے پھر آدمی جو ہے اس میں روتا اور توبہ کرتا ہے، پھر اس کی زندگی آگے کی زندگی کے بننے کا سامان، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کی زندگیوں کا بننا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں چوکنا نہیں ہے. اب تک جو غفلت ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، جو باقی ہے یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لے. اس میں سب سے پہلے ایسے لوگ ارادہ کرے جن کا اب تک ارادہ نہیں تھا، آج ارادہ کیا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس تیاری کا موقع ہے. اور وہ بتائے کہ میں آج نیت کرتا ہوں 4 مہینے کی کہ اجتماع سے اپنی جماعت بنا کر انشاءاللہ 4 مہینہ لے جاؤں گا. اللہ پہ بھروسہ کر کے لکھانا ہے. جس کی نگاہ اللہ پر رہے گی اس کے لیے آسان ہے، اور جس کی نگاہ اللہ پر نہیں اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے ہمت کر کے اس مجمع میں سے لکھا ہے کہ 4 مہینہ اپنی جماعت بنا کر میں لے جانے کو تیار ہوں. بولتے رہے بھائی. محی الدین ٹیلر اللہ قبول، جن کا ارادہ اب تک نہیں تھا اب ہوا ہے. شکیل لکھو، حاجی عتیق مسجد، جلدی جلدی بولے بھائی. جن کا اب تک ارادہ نہیں ہے آج بھی ارادہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ میں ترتیب بناؤں گا. بولتے رہے بھائی. پیچھے کے حصے میں تشکیل کے لیے قاری طفیل صاحب اللہ بے انتہا قبول فرمائے. ابو ذر مرتضی مسجد سے، عرفان بھائی کنوار مصطفیٰ سے. بولتے رہے بھائی. کم سے کم 100 جماعت ماشاءاللہ. ندیم توکل سے، اور بولو. بولتے رہے، نام بھول گئے.
सुफियान हाजी अतीक से, अफान सईदा अज्जिन से, माशाअल्लाह। और बोलो शकील भाई, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा, मल्ले की मस्जिद। इसराइल भाई कहाँ के आए? हाजी मुदाहिद हुसैन से, माशाअल्लाह। क्या नाम? यूसुफ अगादी से लईक भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे सालिक सर भी है माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। शमशेर भाई कहाँ के? हाजी अतीक से, माशाअल्लाह। नाम लिखो क्या? अमीर हमजा से नाम। ओ भाई ये जाने वाले जो है ना, देखो पहली दरखास्त की गई, ये मुनासिब बात नहीं। उमर फारूक रसूलपुरे से। और बोले ए बेटा, ए भैया, अरे इसको रुक, इसको बोलना नाम लिखा के जा। मुकर्रम से इसका लिखो। ए जा मत तू, अजमत अंसारी। रिटर्न टिकट लेके आए, नाम भूल गया उसका। मैं क्या नाम बोला? वो भी अहमद मुकर्रम से। कितना? 4 महीना ना पक्का, माशाअल्लाह। और बोलो, बोले भाई। देखो मुजाहिद जी नजरिया से, माशाअल्लाह। बोल बेटा क्या नाम? क्या नाम? साहब मस्जिद हाजी अतीक से। बोल बेटा। मोहम्मद मुसद्दिक वल्दो उसामा, मस्जिद मक्का मस्जिद। मक्का। हाँ माशाअल्लाह। इकबाल भाई जामा मस्जिद से। और बोले अजब, जिनका पहले से इरादा 4 महीने का, वो खड़े हो जाए, जरा सा अंदाजा लगे। पहले से इरादा है, खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, ये पहले से इरादा किए हुए 4-4 महीने का। जमना है उस पे, मुतासिर मत होना। जमना है कि इंशाल्लाह जाएंगे और जमात बना के ले जाएंगे। और बोला कौन है 4 महीने के लिए अपनी जमात बना के ले जाने वाले खड़े हो रहे हैं, माशाअल्लाह। फारूक भी है। क्या नाम? आरिफ। और बोलो तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। यासीन भी है। अरे वाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। कारी साहब भी है ना चिल्ले में। अच्छा भाई ऐसे लो भैया, जाने वाले से गुजारिश है भाई, ये बैठ जाए। भाई। नदीम अहमद मस्जिद उमर यूसुफ से, यूसुफ शुक्रुल्लाह अबू उबैदा से। और बोले क्या नाम? शाकिर कहाँ के? अमीर हमजा से। और बताओ। अच्छा चिल्ले चिल्ले के लिए बता दो कि अभी तक मेरी नियत नहीं थी, अब मैं नियत करता हूं कि चिल्ले की जमात बनाकर ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। खड़े होकर लिखाना शुरू करो चिल्ले के लिए। बताएं भाई, जमात लेकर के चल। शकील तराशा ने नियत नहीं थी, आज की है। हाँ ऐसे लोग बताए। कौन सी मस्जिद? मुकर्रम। क्या नाम है? हाजी इमरान। 2 हो गए मुकर्रम में, दोनों की जमात बनना चाहिए। दूसरे कहाँ है? हाजी इमरान किधर है? आज तैयार है ना हाजी इमरान? अरे जरा खड़े हो ना, लोग देखेंगे हाजी इमरान साहब मुकर्रम से, माशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। हाँ ये 2 हो गए, 2 जमात हो गई मुकर्रम। और बोलो कौन है? हाजी निहाल। हाँ तो पहले से मस्जिद हफीजुर रहमान, माशाअल्लाह, सरदार नगर, हाजी निहाल मियाँ जी। और बोलो कौन तैयार है इधर से? ये लिखा चुके शकील भाई, माशाअल्लाह। शकील भाई 4 महीना लिखा दिए हैं, उनका लिखो पीछे। ये मजमे में से भी बता जिनका अभी इरादा हुआ है, पहले इरादा नहीं था, आज नियत की है। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। सिकंदर फातिमा आंगन से अब फतेह हो जाएगा इंशाअल्लाह। सिकंदर आ गया, फतेह होना यकीनी है। बोलो भाई जल्दी जल्दी बताएं। चिल्ले के लिए नकद अभी इरादा किए कि मैं इंशाअल्लाह आज इरादा किया, अब जमात बना डालूंगा। बोलते रहे। बताएं भाई। अब्दुल्ला, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह बहुत मदद फरमाए। और बोलो, बोलते रहे, जल्दी जल्दी बोले। बताएं भाई, पीछे भी नाम आए, शहर में भी बैठे हैं। बाहर से भी बताए भाई, जिनका इज्तिमा में निकाह वो भी बताया कि निकाह के बाद चिल्ला और आने के बाद रुखसती। ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अपनी फीस भी है निकाह की चिल्ला।
3 चिल्ला घर से चाहिए, दूल्हे का, दूल्हे के बाप वालिद का और दुल्हन के वालिद का। बोलो, बोलते रहे भाई। अच्छा, मस्जिद वार अज़ान करें। देखो ये तो नियत हो गई इंशाल्लाह कि हम करें। एक है आज़म करना कि अभी हमारी मस्जिद में अब तक कोई शक्ल नहीं है, लेकिन अब आज़म करते हैं कि हमारी मस्जिद से एक जमात 4 महीने की, 3 चिल्ले की, 4 चिल्ले की, 2 चिल्ले की, 5 चिल्ले की, 8 चिल्ले की। अब एक एक मस्जिद वाले लिखाना शुरू करो। अल्लाह पे निगाह रख के कि इंशाल्लाह आज आज़म करते हैं, मेहनत की तरतीब हल्के में बनाएंगे, मस्जिद में बनाएंगे और कल से काम शुरू कर देंगे। बोलो भाई, मस्जिद वार लिखा है कि एक 4 महीने की, 5 चिल्ले की, 3 चिल्ले की। बताएं भाई। फातिमा से एक 4 महीना 2 चिल्ला, एक याकूब से एक 4 महीना 2 चिल्ला, एक 3 उमर यूसुफ से, एक 2 बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह से। महबूब कितनी बोले? अरे इधर बता भैया, कौन सी मस्जिद? बेचई से कम बोले। एक 4 फातिमा आंगन से एक 4 महीना 3 चिल्ले की, बोलते रहे। एक 4 महीना 3 चिल्ला, एक 4 महीना 2 चिल्ला। अबू बकर से एक 4 महीना 3 चिल्ला। हाजी अतीक से एक 4 महीना 4 चिल्ला। नहीं ऐसा क्या, बाजू मशवरा करो। अबे क्या कमजोर आदमी है। कम से 4 महीने 1 चिल्ले की। फातिमा तो जोरे से एक 4 महीने क्या रहेगा? फातिमा तो जोरा ले। हनी भाई कहाँ है? अरे क्या बोल रहे हो, सुने क्या? मुस्तफा, ये मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा वाले कौसर भाई कहाँ है? एक 4 महीना 2 चिल्ला बोल रहे हो, 3 चिल्ले की करो। 4 महीने की। 3 चिल्ले की। नई मस्जिद वाले लिखाओ, कहाँ है नई मस्जिद वाले? हाँ, जरा आना चाहिए सबके सामने। आज़म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपा। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए चिरागुद्दीन भाई माशाल्लाह। कौन सी मस्जिद? उम्मे अहमद से एक 4 महीना 2 चिल्ला। खड़े होके लिखाओ, खड़े होके लिखाओ। एक 4 महीना 8 चिल्ला, खड़े होके लिखाओ। अरे आज़म में इतना आगे पीछे तो जमात कैसे बनेगी? नई मस्जिद इस्लाम पूरा, एक जमात 4 महीने, 8-7 जमात। बोलो कितनी? हाँ, ऐसा बोलो। एक 4 महीना 3 चिल्ला अब्दुल रहमान इब्न औफ से कम है, कम है, कम है। माशाअल्लाह। नजरुद्दीन एक 4 महीना 2 चिल्ला हुमैदुन नियादी से, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। एक 3 उमर खालिदा यूनुस से 25 की छोड़ के है। हाँ इंशाअल्लाह। अंसारी वाले नहीं बोले, कहाँ है? हर मस्जिद वाले आना चाहिए। 14 नंबर हल्के की कोई मस्जिद का नहीं आया है। कहाँ है रहमी वाले? कितने लिखा है? वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। एक 4 महीना 2 चिल्ला, सब मस्जिद का आना चाहिए। नजरिया है क्या बोलते हैं? नहीं बनाएंगे। मुन्नो अमीनिया से नहीं, ओ भैया क्या बोले? क्यों दे रहे भैया? तुम्हारे पास ही रखो ना उसको। अरे तुम्हारे यहाँ खरीद तलबा इतने पढ़ते हैं कि 10 जमात बन जाएगी। नजरिया से। हाँ हाजी याकूब साहब आए क्या? नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप मशवरा करो और बोलो, और बोलते रहे भाई। हाँ माशाअल्लाह डॉक्टर साहब एक 4 महीना 3 चिल्ला। और बोला कोई बढ़ के बताने वाला है? एक 4 महीना 5 चिल्ला, 4 चिल्ला, 6 चिल्ले की कोई मस्जिद है इसी शहर में? इरादा करे, नियत करे खाली। इंशाअल्लाह हम बनाएंगे इतनी जमात। नूर मस्जिद से रहमी का कोई नहीं है, हाथ तो ऊपर करो। रहमी वाले कहाँ है? क्या कुछ बनाने का नहीं? क्या 1-2? अरे 1-2 नहीं 3-5 कर रहे। तुम खड़े होकर लिखो जरा।
کھڑے ہو کے لکھو. ارے کھڑے ہو کے لکھا نا بھیا, دیکھیں گے لوگ پہچانتے ہی نہیں بولے. ہاں ایسا لکھاتے چلو. عقیل رحمانی 2 چلہ اور بولو. 1 2 کوہ نور مسجد. ملے والے نہیں بولے جماعت کتنی دیں گے. ماشاءاللہ ایسے بولو. ہاں ایسے بولو ذرا جلدی جلدی اور بولو. ٹیم کب ہے, جلدی بولو. ملے والے بول نہیں رہے کچھ. کہاں ہے ملے والے؟ مینارہ نہیں بولا ہے, غربیت نہیں بولا ہے. غربیت ارے کہاں ہے مرکز والے؟ کہاں؟ 1 4 مہینہ 2 چلہ بول رہے نا. ایسا کیے تھے تم. مسجد میں راج العلوم سے. ارے رک جاؤ بھیا, کھڑے رہو. 1 4 مہینہ 2 چلہ کرو. ہاں ابھی تم کو امیر دیتے, ایک امیر کی تشکیل کی ہے. کہاں سے؟ پورے حلقے سے نہیں نا, مسجد کی. سیدہ اجین اور صالح اجین والوں کو ادھر ملانا مت بھیا. ہاں اللہ بے انتہا قبول فرمائے. ہاں آئے. ہاں 1 4 مہینہ 2 چلے کی انصاری سے. منو نہیں بولے, نئی مسجد نہیں بولی. بیل باغ کہاں بیٹھے, یہ تو بالکل ایسا کچھ بولتے ہی نہیں یار. نئی مسجد بیل باغ. ہاں یہ دیکھو کیا 1 اور 2. 1 4 مہینہ 2 چلہ جونی. سب کا نام لینا پڑے گا کہ ہر مسجد والے لکھائے. ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے. کہاں سے؟ مکہ سے. مکہ سے آئے گی. ماشاءاللہ 1 4 مہینہ 2 چلہ. بھائی ہر مسجد والے نیت تو یہ کرے 1 2 کی کم سے کم. اس کے آگے جو بن جائے کریں گے بھائی فکر. دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اللہ کے بس میں ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب جلنی لک ذکارا ولک شکارا ولک رحا ولک متوا ولک مطیع الیک مخبتا الیک وہم منیبا. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. دین اور دین کی محنت کے بارے میں اب تک جتنی غفلت ہوئی ہے اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ کمزور ہے, ہم تھوڑے تھوڑے ماحول سے حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. آپ کی مدد کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. اب تک آپ ہی نے تو چلایا ہے, نبھایا ہے مولا. ہم تو گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ گندگیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کا فضل اور کرم ہے کہ آپ چلا رہے ہیں, آپ کا احسان ہے مولا. اے اللہ موت تک چلانے نبھانے کے فیصلے فرما, قبر حشر آخرت میں نبھانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے ہونے والے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. اب تک جو غفلت ہوئی ہے اس کی بھرپائی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کرنے والے بہت کمزور ہیں. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکیں گے. جن لوگوں نے عزائم کیے, ارادے کیے, وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ سب آپ کے اختیار میں ہے, آپ کے فیصلے پر ہے, آپ کے ارادے پر ہے. آپ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. آپ ارادہ کر لیں اور آپ فیصلہ کر دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ تو ہمارے عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کے فیصلے فرما. حالات ماحول کو سازگار فرما, موسم کو سازگار فرما, ساری ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ مخلوق سے نگاہ نہ جائے, اس سے حفاظت فرما. اے اللہ مخلوق سے بچا کر اپنا تعلق اپنی ذات علی کا یقین نصیب فرما, اپنی اور اپنے نبی کی محبت نصیب فرما. پوری زندگی سنتوں پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ قدم قدم پر دستگیری فرما, رہبری فرما, تمام امور میں انجام کو خیر فرما. اپنے راستے کی استقامت نصیب فرما. حضور والے غم میں سے ہم کو حصہ نصیب فرما. حضور والے غم میں سے حصہ نصیب فرما. فکر ہمارے اندر پیدا فرما.
دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما، اے اللہ دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما، ہم سب کو اپنی آخرت کے بنانے کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق کوئی اعمال بھی ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے اب تک تیرے فضل سے چلتے رہے۔ اے اللہ موت پر قبر میں اپنا فضل شامل حال فرما، بری موت سے حفاظت فرما، رضا والی موت نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جن کی جوان بچے بچیاں ان کے رشتوں کا انتظام فرما، جن لوگوں نے ارادہ کیا ان کے ارادوں میں پختگی پیدا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، قدم قدم پر آسانی اور سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کتنے نوجوان اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب تک اس محنت سے دور ہے، اے اللہ سب کو اس محنت کا انشراح نصیب فرما، سب کا لگنا آسان فرما، سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہے، تمام لوگوں کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما۔ اللہم احسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں